دنیا کے عظیم ترین مفکر و معلم قرآن جناب علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی شاہکار کتاب جہان فردہ، اس کا 12واں باب جس کا عنوان آخرت کا تصور ہے، پیش خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ نے گزشتہ صفحات میں دیکھا ہے، دین کی بنیاد قانون مکافات عمل پر ہے، اور قانون مکافات عمل پر یقین کا فطری اور لازمی نتیجہ ایمان بالآخرت ہے۔ اس سلسلہ میں لفظ آخرت کا صحیح مفہوم سمجھ لینا ضروری ہے۔ آخرن یعنی جس کا مؤنث آخرتن ہے، ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کسی سلسلہ کی آخری کڑی ہو اور اس کے بعد جو کڑی آئے وہ پہلی کڑیوں جیسی نہ ہو۔ لہذا آخرت کسی ایک سلسلہ کے اختتام اور اس سے متصل دوسرے سلسلہ کے آغاز کا نام ہوگا، اس شرط کے ساتھ کہ یہ دوسرا سلسلہ پہلے سلسلہ سے مختلف ہو۔ اسی جہت سے لفظ آخرن خا کے زبر کے ساتھ ہر اس چیز کے لیے بولا جائے گا جو دیگر اشیاء سے مختلف ہو۔ تاخر تقدم کی بھی ضد ہے۔ تقدم کے معنی ہوتے ہیں پہلے واقع ہونا، لہذا تاخر کے معنی ہوں گے بعد میں واقع ہونا۔ اسی لحاظ سے قرآن کریم میں مستقدمین کے مقابلہ میں مستاخرین آیا ہے، 15 نمبر سورت کی آیت نمبر 24 میں۔ مستقدمین جو پہلے جا چکے ہوں، اور مستاخرین جو لوگ ان کے بعد آئیں، یعنی مستقبل میں آنے والی نسلیں۔ نیز قرآن کریم میں آخرہ عاجلہ کے مقابلہ میں بھی آیا ہے۔ عاجلہ کے معنی ہیں پیش پا افتادہ مفاد، اور آخرہ کے معنی ہوں گے مستقبل کے مفادات۔ اس بات کے حوالے کے لیے دیکھیے، ایک تو 17 نمبر سورت کی آیات 18 اور 19، اور دوسرا حوالہ ہے 76 نمبر سورت کی آیت نمبر 27۔ دنیا کے مقابلہ میں آخرت قرآن کریم میں عام طور پر آیا ہے، تو ان تصریحات سے واضح ہے کہ قرآن کریم کی روح سے نمبر ایک فرد کی زندگی میں امروز کے مقابلہ میں فردہ، اس کا مستقبل یعنی آخرت ہے۔ نمبر 2، ایک قوم کی زندگی میں اس کی موجودہ نسل کے بعد آنے والی نسلیں آخرت میں داخل ہیں۔ نمبر 3، نوع انسانی کے لیے آنے والی انسانیت آخرت ہے، اور نمبر 4، ان سب کے لیے مرنے کے بعد دوسری زندگی حیات آخرت ہے۔ لہذا جب جماعت مومنین کے متعلق کہا گیا کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، نمبر 1، جو مفاد عاجلہ کے مقابلہ میں مستقبل کو ترجیح دیتے ہیں۔ نمبر 2، ان میں ہر فرد اپنے مستقبل کی فکر کرتا ہے۔ نمبر 3، من حیث القوم یہ اپنے مفادات ہی کا تحفظ نہیں کرتے، بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے مفاد کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ نمبر 4، ان کے پیش نظر مفاد خیش ہی نہیں ہوتا، یہ پوری نوع انسانی کے مفاد کا تحفظ چاہتے ہیں۔ اور نمبر 5، ان کے سامنے صرف اسی دنیا کی زندگی کا مفاد نہیں، یہ مرنے کے بعد کی زندگی پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے قانون مکافات عمل پر ان کا یقین محکم ہوتا ہے، یعنی یہ کہ انسانی اعمال کے نتائج کا ظہور اسی دنیا تک محدود نہیں، اس کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ بنابراین جب قرآن کریم میں آخرت کا ذکر آئے گا
تو اس سے مراد صرف مرنے کے بعد کی زندگی نہیں ہوگی. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس موقع پر مذکورہ صدر مفاہیم میں سے کون سا مفہوم مقصود ہے. اور نمبر 6، اسی طرح جہاں قرآن کریم نے حیات بعد الممات کا ذکر کیا ہے، وہاں اس سے مراد ایک فرد کی مرنے کے بعد کی زندگی ہی نہیں، وہ قوموں کے زوال کو ان کی موت سے تعبیر کرتا ہے. اور جو قومیں زوال کے بعد پھر عروج حاصل کر لیتی ہیں، وہ اسے حیات بعد الممات کہہ کر پکارتا ہے. نیز اس نے ان افراد کو بھی مردہ کہا ہے جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتے. نمبر 7، اسی سلسلہ میں قرآن کریم میں چند ایک اور اصطلاحات بھی آتی ہیں، مثلا قیامت، بعثت، حشر وغیرہ. ان کا تعلق بھی صرف مرنے کے بعد کی زندگی سے نہیں، یہ اصطلاحات اس دنیا میں قوموں پر وارد ہونے والے بعض حوادث کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں. تو اب آئندہ صفحات میں یہ اصطلاحات قرآنیہ مذکورہ صدر معنی میں سامنے آئیں گی. ایمان بالآخرت. سورہ بقرہ کے شروع میں مومنین کی خصوصیات میں یہ بھی آیا ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ سورہ بقرہ کی 4 نمبر آیت، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہی لوگ اس راستے پر چلتے ہیں جو انہیں ان کی منزل مقصود تک پہنچا دے گا، اور انہی کی سعی و عمل کی کھیتیاں پروان چڑھیں گی. اس کے مزید حوالوں کے لیے دیکھیے 27 نمبر سورت کی آیت نمبر 3 اور 31 نمبر سورت کی آیات 4 اور 5. نمبر 2، قرآن کریم کی روح سے ایمان کے 5 اجزاء ہیں، یعنی ان 5 باتوں پر ایمان لانے سے ایک شخص جماعت مومنین کے حلقہ میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی اللہ، انبیاء، کتب، ملائکہ اور آخرت پر ایمان سے. اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت 177. اور ان میں سے کسی ایک کے انکار سے وہ اس سوسائٹی کی رکنیت سے خارج ہو جاتا ہے. اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ النساء کی آیت نمبر 136. نمبر 3، کہیں ان 5 اجزاء کے بجائے صرف اللہ اور آخرت پر ایمان کا ذکر آیا ہے. مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113، سورہ النساء کی آیت نمبر 39 اور 59، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 69 اور سورہ التوبہ کی آیت نمبر 99. کہیں اللہ اور آخرت کے ساتھ ایمان بالکتاب کا بھی ذکر آیا ہے. اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ النساء کی آیت نمبر 162. نمبر 4، بعض مقامات پر صرف آخرت سے انکار کا ذکر ہے، مثلا سورہ الانعام کی آیت نمبر 114 اور سورہ الانعام ہی کی آیت نمبر 151. یہ اہل جہنم ہیں، یہ 7 نمبر سورت کی آیت نمبر 45. ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا ہے. اس کے بہت سارے حوالے ہیں. 7 نمبر سورت کی آیت نمبر 147، 16 نمبر سورت کی آیت نمبر 22 اور 16 نمبر سورت کی آیت نمبر 60، 17 نمبر سورت کی آیت نمبر 10، 34 نمبر سورت کی آیت نمبر 8. نمبر 5، قرآنی تعلیم سے وہی نفع اندوز ہو سکتا ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو. یہ بات 17 نمبر سورت کی آیت نمبر 45 میں کہی گئی ہے. جو آخرت پر ایمان نہ رکھے وہ صراط مستقیم پر نہیں آ سکتا. اس بات کے حوالے کے لیے قرآنی آیات 23 نمبر سورت کی آیت نمبر 74 اور 27 نمبر سورت کی آیت نمبر 4.
نمبر 6، اللہ اور آخرت پر ایمان کا عملی مظاہرہ قوانین خداوندی پر عمل کرنے اور کرانے سے ہوتا ہے۔ اب اس بات کے حوالے کے لیے دیکھیے 24 نمبر سورت کی آیت نمبر 2۔ نمبر 7، علم و بصیرت کی روح سے حیات آخرت کی بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اب اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت 219 اور 27 نمبر سورت کی آیت نمبر 66۔ نمبر 8، ابلیس انہی کو بہکا سکتا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ بات 34 نمبر سورت کی آیت نمبر 21 میں کہی گئی ہے۔ نمبر 9، حیات آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے مشرک ہیں۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 41 نمبر سورت کی آیات 6 اور 7 اور 53 نمبر سورت کی آیت 27۔ نمبر 10، انبیاء کا اسوہ انہی کے لیے چراغ راہ بن سکتا ہے جو آخرت پر ایمان رکھیں۔ یہ بات 60 نمبر سورت کی آیت نمبر 6 میں کہی گئی ہے۔ نمبر 11، جو آخرت پر ایمان نہ رکھیں ان سے دوستداری کے تعلقات نہیں رکھے جا سکتے۔ اس بات کے حوالے کے لیے دیکھیے 60 نمبر سورت کی آیت نمبر 13۔ نمبر 12، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اس کے نیک اعمال در حقیقت لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس بات کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264۔ اس لیے کہ قانون مکافات عمل پر ایمان نہ ہو تو اعمال کا جذبہ محرکہ شہرت حاصل کرنے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ نمبر 13، منافق زبان سے آخرت کا اقرار کرتا ہے، دل سے اس کی صداقت پر یقین نہیں رکھتا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8۔ نمبر 14، حیات آخرت پر ایمان رکھنے والا بلند مقصد کے حصول کے لیے جان تک ہنسی خوشی دے دیتا ہے۔ وہ ایسے مواقع کے انتظار میں رہتا ہے کہ جب وہ جان دے کر کسی مستقل قدر کو محفوظ رکھ سکے۔ یہود ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت 94۔ نمبر 15، مستقبل کی تباہی کا احساس رکھنے والا صحیح راستے پر چل سکتا ہے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 11 نمبر سورت کی آیت 103 اور 74 نمبر سورت کی آیت نمبر 53۔ نمبر 16، مفاد عاجلہ کو پسند کرنے والے آخرت کو نظر انداز کر دینے والے ہیں۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 75 نمبر سورت کی آیات 20، 21 اور 76 نمبر سورت کی آیت نمبر 27۔ نمبر 17، اجر آخرت زیادہ نفع بخش ہوتا ہے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 12 نمبر سورت کی آیت نمبر 57۔ نمبر 18، نظام خداوندی سے وابستگی سے دنیا کے مفاد بھی حاصل ہو سکتے ہیں اور آخرت کے بھی۔ یہ ہے مراد اس سے کہ آخرت و اولا دونوں خدا کے لیے ہیں۔ یہ بات 53 نمبر سورت کی آیت نمبر 25 میں کہی گئی ہے۔ اور مستقبل کی حمد و ستائش تو بہرکیف اسی کے لیے ہے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 34 نمبر سورت کی آیت نمبر 1۔ قوانین خداوندی سے انکار کرنے والوں کی اولا اور اخرى دونوں تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس بات کے حوالے کے لیے دیکھیے 79 نمبر سورت کی آیت نمبر 25 اور نمبر 19۔ جو جماعتیں آسمانی انقلاب کی دائی ہوں انہیں اپنے پروگرام کے ابتدائی مراحل میں بڑی جاں گداز مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن آخر الامر کامیابی انہی کے لیے ہوتی ہے۔ اس بات کے حوالے کے لیے دیکھیے 93 نمبر سورت کی آیت نمبر 6۔ قیامت، قیامن کے معنی ہے کھڑا ہونا۔ اس لفظ کے ساتھ گول تے کے اضافہ سے قیامتن بنا ہے۔
جس کے معنی ہیں یکبارگی، کھڑا ہو جانا۔ قیامت کے متعلق عام طور پر تصور یہ ہے کہ یہ دنیا آخر الامر فنا ہو جائے گی، اس سے قیامت آ جائے گی۔ جہاں تک دنیا ہی نہیں بلکہ جملہ کائنات کا تعلق ہے، اس کی مدت کتنی ہی طول طویل کیوں نہ ہو، اسے آخر الامر ختم ہونا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ اسے ایک مدت معینہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کلو یجری لاجل مسمى، یہ 35 نمبر سورت کی 13 نمبر آیت میں ہے کہ یہ کارگاہ کائنات ایک معینہ مدت کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اور اس آیت کے علاوہ یہ 31ویں سورت کی آیت 29 میں اور 39 نمبر سورت کی آیت نمبر 5 میں بھی اسی بات کو دہرایا گیا ہے۔ دوسری جگہ ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ سلسلہ ارض و سما کو ہم نے بالحق پیدا کیا ہے۔ بالحق بڑی جامع اصطلاح ہے۔ اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ اس کی تخلیق یوں ہی اتفاقیہ طور پر وجود میں نہیں آ گئی، یہ ایک اسکیم کے مطابق ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس کی تخلیق پرپز فل ہے۔ نیز اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ یہ افلاطونی فلسفہ کے مطابق سایہ بہ دیوار نہیں، سراب نہیں، یا ویدانت کے فلسفہ کے مطابق مایا یعنی فریب نہیں، ایشور کا خواب نہیں، پرماتما کی رچائی ہوئی لیلا یعنی کھیل نہیں، یہ فی الواقعہ موجود ہے۔ اس کا وجود ایک حقیقت ثابتہ یعنی ریالٹی ہے، لیکن یہ پیدا کی گئی ہے وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مدت معینہ کے لیے۔ اسے خدا کی طرح ابدیت حاصل نہیں۔ ایک وقت ایسا تھا جب اس کا کوئی وجود نہ تھا، خدا نے اسے پیدا کیا ایک مدت معینہ کے لیے، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں متعدد ایسی آیات ہیں کہ ان کے الفاظ کے اگر مجازی نہیں حقیقی معنی لیے جائیں تو ان سے ایک ایسا منظر سامنے آتا ہے جس میں آسمانی کرے ایک دوسرے سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتے ہیں، چاند اور سورج بے نور ہو جاتے ہیں، پہاڑ دھنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح اڑتے دکھائی دیتے ہیں، زمین ریت کے ذروں کی طرح غبار راہ بنی ہوئی نظر آتی ہے، سمندر متلاطم ہیں، فضائیں ہمتن بگولے بن رہی ہیں۔ غرضے کے نظم و نسق کائنات اس طرح درہم برہم ہوتا دکھائی دیتا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، کہ گویا یہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہ تھی۔ لیکن اس کا تعلق قانون مکافات عمل سے نہیں۔ قانون مکافات عمل کا تعلق تو اس سے ہے کہ یہ کائنات باقی رہے یا نہ رہے، لیکن انسان مرنے کے بعد بھی باقی رہے۔ لہذا قیامت کا تعلق نظم و نسق کائنات کے درہم برہم ہونے سے نہیں، اس کا تعلق انسان کے اٹھ کھڑے ہونے سے ہے، اور انسان کے اٹھ کھڑے ہونے کا مقام یہ دنیا بھی ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی بھی۔ اس دنیا میں مستبد قوتیں کمزوروں اور ناتوانوں کو اس طرح دبائے رکھتی ہیں کہ ان میں اٹھنے کی سکت تو ایک طرف، اس کا تصور تک پیدا نہیں ہوتا، لیکن رفتہ رفتہ حالات بدلتے چلے جاتے ہیں تاں کہ ایک ہنگامہ خیز انقلاب آتا ہے اور یہی دبی ہوئی انسانیت یکبارگی اٹھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ اس دنیا میں قیامت ہے۔ یہ انقلاب اگر اس جماعت کے ہاتھوں رونما ہو جو مستقل اقدار خداوندی کی حامل ہے تو معاشرہ میں ظلم و استبداد کی جگہ عدل و احسان کا دور دورہ ہوگا۔
ہر ایک کو اس کی محنت کا پورا پورا صلہ ملے گا، کوئی اسے غصب نہیں کر سکے گا۔ ہر معاملہ کا فیصلہ قانون خداوندی کے مطابق ہوگا، حق باطل پر غالب آ جائے گا۔ اس قسم کا انقلاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھوں اس قدر نمایاں طور پر رونما ہوا تھا جس کی نظیر تاریخ کے صفحات پر نہیں ملتی۔ قرآن کریم نے اسے بھی القیامت سے تعبیر کیا ہے۔ اس کی نمایاں خصوصیات حسب ذیل بتائی ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دنیا میں دین خداوندی اپنی اصلی اور حقیقی شکل میں کہیں باقی نہیں رہا تھا، وہ ہر جگہ مذہب سے بدل گیا تھا۔ نتیجہ اس کا یہ تھا کہ تمام اہل مذاہب کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کے پاس خدائی تعلیم اپنی حقیقی شکل میں موجود ہے، لیکن ایک کی تعلیم دوسرے سے ملتی نہیں تھی۔ ان میں باہمی اختلافات موجود تھے، لیکن چونکہ ان کے پاس کوئی ایسا معیار نہیں تھا جو حق و باطل میں امتیاز کر کے ان نزاعات کو مٹا سکے، اس لیے ان میں باہمی جنگ و جدل جاری رہتی تھی۔ قرآن کریم نے کہا کہ اس انقلاب سے ایک معیار سامنے آ جائے گا جس سے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ کون سی تعلیم فی الواقعہ خدا کی دی ہوئی ہے اور کون سی انسانوں کی خود ساختہ۔ اس طرح ان کے باہمی اختلافات دور ہو جائیں گے۔ چنانچہ مختلف مذاہب عالم کے پیرووں یعنی یہود، نصارہ یا مجوس وغیرہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے اختلافات مٹ گئے۔ قرآن کریم میں جہاں یہ آیا ہے کہ یوم القیامتی میں ان کے اختلافات مٹ جائیں گے تو اس سے یہی مراد ہے، یعنی عربی زبان اور قرآن کریم کی روح سے یوم کے معنی دن ہی نہیں ہوتے، اس سے مراد زمانہ، دور، عہد بھی ہوتے ہیں۔ اس نسبت سے یوم القیامت سے مراد ہوگا وہ انقلابی دور جو قرآن کی روح سے سامنے آیا تھا۔ اس انقلابی دور میں ان اہل مذاہب کے اختلافات رفع ہوئے تھے، ورنہ اگر ان آیات میں قیامت سے مراد مرنے کے بعد کا زمانہ لیا جائے تو وہاں اختلافات مٹنے سے کیا حاصل ہوگا؟ ان تفسیرات کی روشنی میں قرآن کریم کی متعلقہ آیات پر غور کیا جائے تو حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ مثلا سورہ بقرہ میں ہے کہ یہودی نصارہ کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کے پاس سچا دین نہیں، اور یہی بات نصارہ یہود کے متعلق کہتے ہیں، اور دونوں کی دلیل یہ ہے کہ ان کے پاس خدا کی کتابیں ہیں اور یہ کتابیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ بحالات موجودہ ان کے باہمی اختلافات کے مٹ جانے کی کوئی صورت نہیں، لیکن فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، سورہ بقرہ کی آیت 113 میں، کہ اس دور قیامت یعنی انقلابی زمانہ میں خدا ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دے گا، یعنی خدا کی کتاب قرآن بتا دے گی کہ خدا کی صحیح تعلیم کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انجام کے متعلق یہود اور نصارہ میں سخت اختلاف ہے۔ اب اس انقلابی دور یعنی القیامت کے آنے تک عیسائی اس باب میں یہودیوں پر غالب رہیں گے، لیکن اس کے بعد الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، سورہ آل عمران کی آیت 54، کہ یہ لوگ ہماری طرف رجوع کریں گے تو ان کے اختلافات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ سورہ نساء میں منافقین کے متعلق کہا گیا ہے کہ مخالفین کے ساتھ جماعت مومنین کی جنگ کی صورت میں ان یعنی
منافقین کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ دیکھیں کس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، پھر جب تمہیں فتح حاصل ہوتی ہے تو یہ جھٹ سے آگے بڑھ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ تھے۔ اس کے بعد ہے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سورہ النساء کی آیت 141، کہ تھوڑا سا وقت اور انتظار کرو، اس انقلاب کو پوری طرح مسلط ہونے دو، منافقین کی منافقت کا پردہ چاک ہو جائے گا اور تمام امور کا دو ٹوک فیصلہ ہو جائے گا۔ اس وقت یہ حقیقت بھی سامنے آ جائے گی کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اسی سورہ النساء کی آیت 141 میں، کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ قوانین خداوندی کے خلاف جانے والے ان لوگوں پر غالب آ جائیں جو ان کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں۔ مختلف اہل مذاہب میں ایک طرف خود ایک ہی مذہب کے پیرووں میں بے حد اختلافات پیدا ہو چکے تھے۔ ان اختلافات کے متعلق بھی کہا کہ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، یہ 10 نمبر سورت کی آیت نمبر 93، کہ اس انقلابی دور میں خدا ان کے باہمی اختلافات کا بھی فیصلہ کر دے گا۔ اور اسی بات کو سورہ النحل کی آیت 124 میں، 32 نمبر سورت کی آیت 25، 39 نمبر سورت کی آیت 3 اور 45 نمبر سورت کی آیت نمبر 17 میں بھی دہرایا گیا ہے۔ مختلف اہل مذاہب ہی نہیں، مختلف اقوام عالم کے متعلق کہا کہ ان کی بھی اس وقت یہ کیفیت ہے کہ ایک قوم دوسری قوم پر چڑھ دوڑتی ہے اور ہر قوم کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ وہ حق پر ہے۔ اس امر کا فیصلہ کرنے کے لیے بھی اس وقت کوئی خارجی معیار موجود نہیں، لیکن اب یوم القیامتی میں ان امور کی بھی وضاحت ہو جائے گی۔ یہ بات سورہ نحل کی آیت 92 میں کہی گئی ہے۔ اس انقلاب کی حامل قوم کو شہداء علی الناس بنایا گیا ہے۔ یہ تمام اقوام عالم کے اعمال کی نگراں ہوگی، اور جو قوم اپنی حد سے تجاوز کرے گی اسے وہیں روک دیا کرے گی۔ اس طرح کوئی قوم ناحق دوسری قوم پر چڑھ نہیں دوڑا کرے گی۔ جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا ہے، قرآن کریم نے کہا ہے کہ مختلف اہل مذاہب کے اختلافات کا فیصلہ یوم القیامہ میں ہو جائے گا۔ سورہ حج میں یہ بات یہود، نصارہ، سائبین، مجوسی اور مشرکین کا صریحاً ذکر کرتے ہوئے کہی گئی ہے۔ ان کا نام لے کر کہا گیا ہے کہ ان اللہ ہوا یفصل بینہم یوم القیامت، یہ 17 نمبر آیت میں، کہ اللہ ان میں اس انقلابی دور میں فیصلہ کر دے گا، حتیٰ کہ اس دور میں اس امر کا بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ انسان کو دوست داری کے تعلقات کن لوگوں سے وابستہ رکھنے چاہیے۔ قرآن کریم نے یگانوں اور بیگانوں کے لیے ایک بنیادی معیار مقرر کیا، اور وہ یہ کہ جو لوگ ایمان یعنی آئیڈیالوجی میں مشترک ہوں وہ اپنے ہیں، خواہ ان میں کوئی باہمی رشتہ ہو یا نہ ہو، اور جو اس میں اشتراک نہ رکھیں وہ بیگانے، خواہ وہ ماں باپ، بہن بھائی، حتیٰ کہ میاں بیوی بھی کیوں نہ ہو۔ اس انقلاب نے انسان اور انسان میں یہ حد فاصل اور خط امتیاز قائم کر دیا۔ اس سلسلہ میں قرآن کریم نے تفصیلی ہدایت دینے کے بعد کہا کہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم، یہ 60 نمبر سورت کی 3 نمبر آیت ہے۔ اب اس دور میں جب یگانگت کا معیار ہی بدل گیا ہے، کسی کا بیٹا یا باپ ہونا کچھ فائدہ نہیں دے سکے گا۔ خدا کے قانون کی روح سے ان میں بود اور فصل ہو جائے گا۔ اس سے واضح ہے کہ یہاں یوم القیامت سے مراد یہی انقلابی دور ہے
جو قرآن کی روح سے وجود میں آیا تھا۔ سورہ بقرہ میں ایک مقام پر ہے کہ قانون خداوندی سے انکار کرنے والوں کی نگاہ میں دنیاوی زندگی کی متاع بڑی جاذب بن جاتی ہے اور وہ جماعت مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن والذین اتقوا فوقہم یوم القیامت واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت 212، کہ جو لوگ قوانین خداوندی کی نگہداشت کرتے ہیں وہ یوم القیامت میں ان لوگوں پر فائق ہوں گے۔ خدا اپنے قانون مشیت کے مطابق لوگوں کے اندازوں سے بھی بڑھ کر سامان زیست عطا کرتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی میں تقوی شعار لوگ منکرین قوانین خداوندی کے مقابلہ میں یقیناً بلند مدارج کے حامل ہوں گے، لیکن اس آیت میں ایسا نظر آتا ہے کہ یہ فوقیت اس دنیا کی ہے، اس لیے یہاں بھی یوم القیامت سے مراد وہ دور ہے جو اس آسمانی انقلاب کے بعد رونما ہونے والا تھا۔ قرآن کریم میں اور بھی ایسی آیات ہیں جن سے مترشح ہوتا ہے کہ ان میں قیامت سے مراد وہ انقلاب ہے جس میں ایک جماعت غلط نظام کو الٹنے کے لیے یکبارگی اٹھ کھڑی ہو۔ سورہ تطفیف میں اس انقلاب کو یوم العظیم کہہ کر اس کی تشریح ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جس دن یا جس زمانے میں لوگ خدا کے عالمگیر نظام ربوبیت کو قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب ہم ان آیات کی طرف آتے ہیں جن سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ قیامت سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی میں اٹھ کھڑے ہونا بھی ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ جن لوگوں کی یہ کیفیت ہو کہ وہ ضابطۂ خداوندی کے ایک حصے پر ایمان رکھیں اور دوسرے حصے سے انکار کریں تو فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت 85 ہے کہ ان کا انجام اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ان کی دنیاوی زندگی ذلت اور رسوائی کی ہو اور قیامت کے دن انہیں سخت ترین عذاب کی طرف لے جایا جائے۔ یہاں قیامت کا لفظ حیات دنیا کے مقابلے میں آیا ہے۔ اسی طرح متعدد اور آیات میں بھی دنیا کے مقابلہ میں قیامت کا لفظ آیا ہے۔ مثلا حوالے ہیں سورہ الاعراف کی آیت 32، 11 نمبر سورت کی آیت نمبر 60، 11 نمبر سورت ہی کی آیات 98، 99 اور 22 نمبر سورت کی آیت نمبر 9، 28 نمبر سورت کی آیت نمبر 61۔ بعض آیات میں قیامت کا لفظ بلا امتیاز و تخصیص آیا ہے، لیکن وہاں بھی قرائن سے مستنبط ہوتا ہے کہ اس سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ مثلا نمبر 1، قیامت کے دن خدا ان سے بات نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں سامان نشوونما ملے گا، ان کے لیے الم انگیز عذاب ہوگا۔ اس سورہ بقرہ کی آیت 174، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 76۔ نمبر 2، قیامت کے دن خیانت کرنے والوں کی خیانت سامنے آ جائے گی اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور کسی پر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ سورہ آل عمران کی آیت 160۔ یعنی معاشرے کا یہ انداز اس انقلاب کے بعد بھی ہو سکتا ہے جو مستقل اقدار کی حامل جماعت کے ہاتھوں عمل میں آئے۔ اس قسم کی دیگر آیات میں بھی یہ مفہوم لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، مومنین کی دعائیں کہ ہمیں قیامت کے دن ذلت نصیب نہ ہو، سورہ آل عمران کی آیت 193۔ نمبر 4، قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے خلاف شہادت دیں گے کہ انہوں نے ایسے ایسے عقائد وضع کر لیے تھے جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں نہیں دیا تھا۔
یہ سورہ النساء کی آیت 159 نمبر 5۔ قیامت کے دن مال و دولت دے کر عذاب سے چھٹکارا نہیں مل سکے گا، سورہ المائدہ کی آیت 36۔ نمبر 6، خدا تمہیں یوم القیامت میں جمع کرے گا، سورہ الانعام کی آیت 12 اور 45 نمبر سورت کی آیت نمبر 26۔ اس کی وضاحت حشر کے عنوان میں کی جائے گی، اور ایک مزید حوالہ اس کا 17 نمبر سورت کی آیت نمبر 98 ہے۔ نمبر 7، جو لوگ اپنے جی سے کچھ باتیں وضع کرتے ہیں اور انہیں منسوب کر دیتے ہیں خدا کی طرف، یوم القیامت کے متعلق ان کا کیا خیال ہے؟ یہ ایک سوالیہ آیت ہے، اور حوالہ ہے اس کا 10 نمبر سورت کی آیت نمبر 60۔ یہاں یوم القیامت سے مراد خدا کا قانون مکافات عمل ہے۔ نمبر 8، جو لوگ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں قیامت کے دن وہ اپنے جرائم کے ساتھ ان لوگوں کے جرائم کا بوجھ بھی اپنے کمر پر لادے ہوں گے، سورہ النحل کی آیت نمبر 25 اور سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 13۔ نمبر 9، سورہ النحل میں اقوام سابقہ کی اس دنیا میں تباہی کے بعد کہا کہ یوم القیامت میں وہ ذلیل و رسواں ہوں گے، سورہ النحل کی آیات 26-27۔ نمبر 10، اس وقت ہر انسان کا اعمال نامہ لپٹا ہوا اس کی گردن میں لٹک رہا ہے، قیامت میں وہ کھل کر سامنے آ جائے گا، 17 نمبر سورت کی آیات 13 اور 14۔ اس سے مراد ظہور نتائج کا وقت ہو سکتا ہے، خواہ وہ دنیا میں اور خواہ مرنے کے بعد۔ نمبر 11، جن لوگوں کے اعمال رائے گاں جاتے ہیں ان کے لیے یوم القیامت کو میزان کھڑی نہیں کی جائے گی، 18 نمبر سورت کی آیت نمبر 105 میں۔ اس سے بھی مراد ظہور نتائج کا وقت ہو سکتا ہے، خواہ وہ کہیں بھی ہو۔ حبط اعمال کی وضاحت اس سے پہلے کی جا چکی ہے۔ نمبر 12، سورہ مریم میں وَكُلُّهُمْ آنِيهِ یوم القیامت فردن، 95 نمبر آیت میں، کہ یہ آیت ایک عظیم حقیقت سامنے لاتی ہے جس کی تشریح کا یہ مقام نہیں، اسے آگے چل کر بیان کیا جائے گا۔ اس وقت صرف اتنا بتا دینا کافی ہوگا کہ اس کے جہاں یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کی بیوی، بچے، اعضاء و اقارب، دوست، احباب، حتیٰ کہ جنہیں وہ اپنی نجات کا ضامن سمجھا کرتا تھا، ان میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ تنہا عدالت خداوندی میں حاضر ہوگا۔ وہاں اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ جن چیزوں کو انسان میری کہتا ہے وہ سب یہاں رہ جاتی ہیں، مثلا میرا مال، میری اولاد، میرا جسم، حتیٰ کہ میری جان، اور صرف انسانی ذات یعنی ہیومن پرسنالٹی آگے جاتی ہے۔ اس زندگی کا تعلق انسانی ذات یعنی میں سے ہے، میری سے نہیں۔ میری میں تمام اضافی چیزیں آ جاتی ہیں، ذاتی شے صرف انسان کی میں ہے، اور اسی کو مرنے کے بعد آگے جانا ہے۔ نمبر 13، قیامت کے دن مجرم اپنے جرائم کا بوجھ ساتھ لے کر حاضر ہوں گے، یہ 20 نمبر سورت کی آیات 100 اور 101، اور انہیں تولنے کے لیے عدل کے ترازو کھڑے کیے جائیں گے، اور کسی پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا، عمل انسانی کا ذرہ ذرہ سامنے آ جائے گا۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 21 نمبر سورت کی آیت نمبر 47۔ نمبر 14، معاشرتی جرائم کی سزا یعنی معاشرتی نظام عدل کی روح سے اس دنیا میں بھی مل سکتی ہے، لیکن اس سے آخرت کا عذاب ٹل نہیں سکتا، اس لیے کہ خلاف قانون عمل کا جو اثر انسانی ذات پر مرتب ہوتا ہے وہ دنیاوی سزا سے مٹ نہیں سکتا، اس کا نتیجہ یوم القیامت میں سامنے آئے گا، اور وہ عذاب یہاں کی سزا کے مقابلہ میں کہیں زیادہ ہوگا۔ یہ 25 نمبر سورت کی آیت نمبر 69 میں یہ بات کہی گئی ہے۔ نمبر 15، قیامت میں انسان کے دوست بھی اس کے دشمن ہو جائیں گے، سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 25۔ نمبر 16، نقصان کا سودا ان کا ہے
جو قیامت کے دن یعنی ظہور نتائج کے وقت دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو کس قدر نقصان پہنچایا تھا۔ اس سے بڑا نقصان اور ہو نہیں سکتا۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 39 نمبر سورت کی آیت نمبر 15 اور 42 نمبر سورت کی آیت نمبر 45۔ نمبر 17، غلط اعمال کے تباہ کن نتائج سے حفاظت قانون خداوندی کی پناہ میں آ جانے سے مل سکتی ہے۔ جو لوگ اپنی دیگر تدابیر سے حفاظت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ 39 نمبر سورت کی آیت نمبر 24 میں یہ بات کہی گئی ہے۔ نمبر 18، یوم القیامت کی ذلت کو روح سیاہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ 39 نمبر سورت کی آیت نمبر 60۔ نمبر 19، جو قیامت کے دن امن میں رہے اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یہ بات 41 نمبر سورت کی آیت 40 میں کہی گئی ہے۔ نمبر 20، قیامت کے دن یعنی ظہور نتائج کے وقت انسان کے پوشیدہ راز بھی بے نقاب ہو کر سامنے آ جائیں گے۔ 58 نمبر سورت کی آیت نمبر 7۔ نمبر 21، سورہ القیامت میں قیامت کو بطور شہادت پیش کیا گیا ہے، اور اس سوال کے جواب میں کہ قیامت کب آئے گی جو تفصیل دی گئی ہے اس سے کائنات میں طبعی تغیرات بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ وہ انقلاب بھی ظہور اسلام کے بعد عرب اور ایران میں رونما ہوا، اور مرنے کے بعد کی قیامت بھی۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 75 نمبر سورت کی آیات 1 سے 15 تک۔ نمبر 22، سورہ الزمر میں وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ 39 نمبر سورت کی آیت نمبر 67۔ اس کا عام ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ارض اس کے قبضہ میں ہوگی اور سماوات اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ اگر ان الفاظ کو ان کے حقیقی معنی پر محمول کیا جائے تو اس سے کوئی عظیم کائناتی تغیر مراد ہو سکتا ہے، لیکن اگر ان الفاظ کے مجازی معنی لیے جائیں تو اس سے مطلب یہ ہوگا کہ اس آسمانی انقلاب میں جو جماعت مومنین کے ہاتھوں رونما ہوگا، دین و دنیا اور مذہب و سیاست کی تفریق مٹ جائے گی۔ انسان کی معاشی زندگی سے متعلق امور یعنی ارض اور سماوی اقدار دونوں یکجا ایک ہی مرکز کے کنٹرول میں ہوں گے۔ نمبر 23، سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، کہ اور کوئی بستی نہیں جسے ہم یوم القیامت سے پہلے تباہ نہیں کر دیں گے یا اسے کسی اور سخت عذاب میں مبتلا نہیں کر دیں گے۔ یہ چیز خدا کے ضابطۂ قوانین میں لکھی ہوئی ہے۔ اس سے عام طور پر وہ مفہوم لیا جاتا ہے جسے ہم شروع میں بیان کر چکے ہیں، یعنی یہ کہ قیامت سے پہلے یہ سارا سلسلہ کائنات تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خدا کا اٹل قانون یہ ہے کہ جو قوم بھی غلط نظام اختیار کرے گی وہ یا تو اس طرح تباہ ہو جائے گی کہ اس کا نام و نشان تک مٹ جائے گا، اور یا اس پر ایسا زوال آ جائے گا جس میں بعض آفرینی کا امکان باقی نہیں رہے گا۔ اس میں یوم القیامت سے مراد وہی انقلاب ہے جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں اس انقلاب کی طرف ہی اشارہ ہو جو جماعت مومنین کے ہاتھوں عرب میں رونما ہوا تھا۔ اس میں مخالف جماعتیں یا تو تباہ و برباد ہو گئی تھیں یا بالکل بے بالوں پر ہو کر رہ گئی تھیں، اور ہر جگہ غلبہ اس نظام کا ہو گیا تھا۔ ہم اپنے ہاں اکثر کہتے ہیں
کہ تم قیامت تک بھی اسے جیت نہیں سکتے۔ اس سے مراد یا تو یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے، اور یا کافی لمبا عرصہ۔ قرآن کریم کی بعض آیات میں قیامت کا لفظ انہی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مثلا سورہ آل عمران میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاعل الذین نتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامت، سورہ آل عمران آیت 54 میں، کہ جو لوگ تیرا اتباع کریں گے انہیں میں قیامت تک ان لوگوں پر فائق رکھوں گا جو تجھے نہیں مانتے۔ یہاں متبعین حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مراد عیسائی اور آپ کے مخالفین سے مراد یہودی ہیں۔ عیسائیوں کی یہودیوں پر فوقیت یعنی برتری تو ایک تاریخی حقیقت ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ برتری ابدی طور پر رہے گی۔ اس لیے یہاں الی یوم القیامت سے مراد مدت مدید ہو سکتی ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے کہ عیسائیوں کے مختلف فرقوں میں باہمی بغض و عداوت الی یوم القیامت رہے گی، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 14 میں۔ اسی طرح یہودیوں کے متعلق بھی کہا گیا ہے، یہ سورہ المائدہ کی آیت 64 میں۔ تو سورہ قصص میں ہے کہ اگر اللہ ایسا کر دے کہ رات آئے تو پھر یوم القیامت تک رات ہی رہے، دن چڑھے ہی نہیں، تو وہ کون سی قوت ہے جو رات کی تاریکی کو دور کر کے سورج طلوع کر دیں؟ اس بات کے حوالے کے لیے دیکھیے 28 نمبر سورت کی آیت نمبر 71۔ ظاہر ہے کہ یہاں پہ قیامت تک سے مراد ہمیشگی ہے۔ سورہ احقاف میں ہے کہ جن معبودان باطل یعنی مردوں کو یہ لوگ مدد کے لیے بلاتے ہیں وہ قیامت تک ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، یہ سورہ احقاف کی آیت 5 میں ہے۔ سورہ القلم کی آیت 39 میں غلط کار لوگوں کے متعلق ہے کہ کیا ان لوگوں نے ہم سے قیامت تک کے لیے پٹا لکھوا رکھا ہے کہ ان کا ہر فیصلہ تسلیم کر لیا جائے گا؟ یہاں بھی الی یوم القیامت سے مراد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب بعض آیات میں یوم القیامت اور یوم البعث کو مرادف معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل لفظ بیس کے عنوان میں ملے گی۔ حشر بھی آخرت، قیامت، ساعت، بعث کی طرح قرآن کریم کی جامع اصطلاح ہے۔ اس کے بنیادی معنی لوگوں کو جمع کرنا اور ہانک کر کسی طرف لے جانا ہوتے ہیں۔ اسی نہج سے اس لفظ کا اطلاق جنگ اور اس میں جمع ہونے والے لشکروں یا وہاں گرفتار ہو جانے والے قیدیوں پر بھی ہوتا ہے۔ محشر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں اس قسم کا اجتماع ہو۔ سورہ نمل میں ہے وَحُشِرَ لِسُلَیمَانَ جُنُودُهُ، کہ سلیمان کے لشکر جمع ہو گئے۔ جب جماعت مومنین کا یہودیوں کے ساتھ پہلا تصادم ہوا ہے جس کے نتیجہ میں انہیں مدینہ سے باہر نکال دیا گیا تھا، تو اسے قرآن کریم نے اول الحشر کہہ کر پکارا ہے۔ سورہ آل عمران میں جنگ بدر کے سلسلہ میں کہا گیا ہے کہ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، کہ ان مخالفین سے کہہ دو کہ عنقریب تم مغلوب ہوگے، پھر تمہیں اکٹھا کر کے ہانک کر تباہی کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ بہت بری جگہ ہوگی ٹھہرنے کے لیے۔ اس کے بعد دونوں فریقوں کے میدان جنگ میں آمنے سامنے آنے کا ذکر ہے۔ اس سے واضح ہے کہ یہاں مخالفین کے حشر سے مراد ان کی شکست کے بعد انہیں قیدی بنا کر ہانک کر لے جانا ہے۔ ضمناً اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جہنم اس دنیا میں بھی ہوتا ہے جہاں قومیں مغلوب ہو کر ذلت کی زندگی بسر کرتی ہیں، لیکن قرآن کریم میں حشر کا لفظ مرنے کے بعد
نتائج اعمال کے لیے بھی آیا ہے۔ اس سلسلہ میں دو بنیادی نکات کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ نمبر 1، جیسا کہ ہم رجعت اللہ کے عنوان کے تحت لکھ چکے ہیں کہ خدا کی طرف جانے سے مراد یہ نہیں کہ خدا کسی مقام میں رہتا ہے اور انسان مرنے کے بعد اس مقام میں اس کے پاس جائے گا۔ خدا کی ذات مکان اور زمان کی نسبتوں سے بلند ہے، اس لیے کسی انسان کا اس کے پاس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رجعت اللہ یا خدا کی طرف جانے سے مراد خدا کے قانون مکافات عمل کے مطابق ظہور نتائج ہے، خواہ وہ اس دنیا میں ہو اور خواہ مرنے کے بعد کی زندگی میں۔ نمبر 2، جیسا کہ روز جزا سے متعلق تفاصیل کے باب میں بتایا جائے گا، قرآن کریم محض سمجھانے کی خاطر اس قسم کا نقشہ پیش کرتا ہے کہ گویا ایک عدالت کا میدان ہے جہاں تمام متعلقہ لوگ یعنی فریقین، گواہ، پولیس کے افراد وغیرہ جمع ہیں، مقدمہ پیش ہوتا ہے، شہادات طلب کی جاتی ہیں، ریکارڈ سامنے رکھا جاتا ہے، الزامات کی فہرست مرتب کی جاتی ہے، ملزم کو صفائی کا موقع دیا جاتا ہے، پھر فیصلہ سنایا جاتا ہے، مجرمین کو ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ یہ سب قانون مکافات عمل کی نتائج پذیری کو سمجھانے کا وہ طریق ہے جس طرح دنیا میں مقدمات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ مرنے کے بعد ایک دن اول سے آخر تک کے تمام انسان کسی میدان میں جمع کیے جائیں گے اور وہاں ان کی جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا۔ قرآن کریم میں جہاں خدا کے ہاں جمع ہونے کا ذکر آیا ہے، اس سے مراد انسانی اعمال کے نتائج کا ظہور ہے۔ لہذا حشر کا لفظ یا تو اس دنیا میں حق و باطل کی قوتوں کے تصادم کے لیے آیا ہے اور یا مرنے کے بعد کی زندگی میں ظہور نتائج کے لیے۔ اس کی وضاحت ذیل کی آیات سے ہوگی۔ جمع ہونے کا دن۔ نمبر 1، خدا انہیں اس دن جمع کرے گا جس کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اب اس بات کے جو حوالے ہیں وہ سورہ آل عمران کی آیت 8، آیت 24، سورہ الانعام کی آیت 22، آیت 51، پھر 10 نمبر سورت کی آیت نمبر 28، 15 نمبر سورت کی آیت نمبر 25 اور 34 نمبر سورت کی آیت نمبر 40 اور 36 نمبر سورت کی آیت نمبر 32۔ نمبر 2، اسے یوم القیامت بھی کہا گیا ہے، سورہ الانعام کی آیت 12 میں، 17 نمبر سورت کی آیت نمبر 97 میں، اور آخرت بھی کہا گیا ہے 11 نمبر سورت کی آیت نمبر 103 میں، اور یوم مشہود بھی کہا گیا ہے 11 نمبر سورت کی آیت نمبر 103 میں۔ نمبر 3، سورہ دخان میں اسے یوم الفصل یعنی فیصلہ کا دن کہا گیا ہے۔ دو حوالے ہیں اس کے، 44 نمبر سورت کی آیت 40 اور 77 نمبر سورت کی آیت نمبر 38، اور سورہ تغابن میں اسے یوم التغابن سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ 9 نمبر آیت ہے، یعنی جس دن ایک دوسرے کے تقابل سے معلوم ہو جائے گا کہ کس میں کس قدر کمی رہ گئی تھی۔ نمبر 4، تم قتل کر دیے جاؤ یا طبعی موت مر جاؤ، خدا کی طرف سب کو جمع ہونا ہے، اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 157 میں کہا گیا ہے۔ نمبر 5، جس دن انہیں اکٹھا کیا جائے گا تو انہیں یوں محسوس ہوگا گویا دن کی ایک گھڑی تک رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے،
یہ بات 10 نمبر سورت کی آیت نمبر 45 میں کہی گئی ہے۔ یہاں جو کہا گیا ہے کہ انہیں ایسا محسوس ہوگا گویا ایک گھڑی تک رہے ہیں، اس کی تشریح اپنے مقام پر آگے چل کر ملے گی۔ نمبر 6، سورہ ابراہیم میں کہا ہے وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، یہ 21 نمبر آیت میں، کہ وہ سب نمایاں طور پر خدا کے حضور جمع ہو جائیں گے۔ یہ اس دن ہوگا جب یہ زمین بدل جائے گی، یہ آسمان بدل جائے گا۔ یہ اسی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48 میں کہا گیا ہے۔ نمبر 7، ان یعنی مجرمین اور شیاطین کو اکٹھا کیا جائے گا اور یہ سب جہنم کے کنارے گھٹنوں کے بل جھکے ہوں گے۔ یہ بات 19 نمبر سورت کی آیت نمبر 68 میں کہی گئی ہے۔ دہشت کے مارے ان کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی۔ اس کے 2 حوالے ہیں، ایک 20 نمبر سورت کی آیت نمبر 102 اور ایک 41 نمبر سورت کی آیت نمبر 119۔ انہیں اور ان کے باطل معبودوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ 25 نمبر سورت کی آیت نمبر 17 میں کہا گیا ہے۔ تمام ہم مسلک لوگ یکجا ہوں گے۔ 37 نمبر سورت کی آیت نمبر 22۔ مزید حوالے 46 نمبر سورت کی آیت نمبر 6، ایک 25 نمبر سورت کی آیت نمبر 34 میں بھی یہ بات کہی گئی ہے۔ نمبر 8، ہر امت سے ایک ایک گروہ کو اکٹھا کیا جائے گا اور انہیں الگ الگ پارٹیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ 27 نمبر سورت کی آیت نمبر 83۔ نمبر 9، مومن معزز مہمانوں کی طرح خدا کے ہاں جمع ہوں گے اور مجرمین کو ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 19 نمبر سورت کی آیات 85 اور 86۔ نمبر 10، اس طرح جمع کرنا خدا کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ یہ 50 نمبر سورت کی آیت نمبر 44۔ نمبر 11، بعض مقامات پر حشر کے معنی صرف اٹھا کھڑا کرنے کے بھی آتے ہیں۔ مثلا سورہ طٰہٰ میں کہ جو شخص قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کرے گا اس کی روزی تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعمیٰ، اس سورہ طٰہٰ کی آیات 124 اور 125۔ اور اسے قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ نمبر 12، سورہ مومنون میں صرف اتنا کہا گیا ہے کہ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ خدا نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے اور تم اس کی طرف جمع ہونے والے ہو۔ اس کا ایک حوالہ تو ہے 23 نمبر سورت کی آیت نمبر 79 اور دوسرا حوالہ ہے 67 نمبر سورت کی آیت نمبر 24۔ نمبر 13، سورہ کہف میں یاجوج ماجوج کے حملوں کو روکنے کے لیے ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی اس کے سلسلہ میں کہا کہ ایک وقت آئے گا جب یہ دیوار گر جائے گی اور پھر یہ قومیں موج در موج ایک دوسرے پر چڑھ دوڑیں گی۔ وَجَمَعْنَهُمْ جَمِيعًا، سورہ کہف کی آیت نمبر 99۔ اور ہم ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کریں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ اجتماع اسی دنیا میں قوموں کے لشکروں کا کسی جنگ عظیم میں ایک دوسرے کے سامنے آنا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اس وقت جہنم کو سامنے نمودار کر دیا جائے گا۔ یہ جہنم بھی اسی دنیا کی تباہی کا تمثیلی بیان ہے۔ بہرحال جیسا کہ شروع میں کہا گیا ہے، حشر سے مراد اس دنیا میں قوموں یا جماعتوں کا باہمی تصادم بھی ہے اور مرنے کے بعد قانون مقافات عمل کی روح سے ظہور نتائج کا محسوس بیان بھی۔ باس
اسی سلسلہ کی ایک کڑی باس کی اصطلاح بھی ہے۔ باسن کے بنیادی معنی ہیں جو چیز کسی کی آزادانہ نقل و حرکت کے راستے میں حائل ہو اسے راستے سے ہٹا دینا، اور اس طرح ان موانع کو دور کر دینا جو اس کی حرکت کو روکے ہوئے تھے۔ قرآن کریم میں اس کا استعمال متعدد مفاہیم کے لیے آیا ہے۔ مثلا نمبر 1، جب حق کی علمبردار جماعت معاشرہ میں انقلاب لانے کے لیے اٹھتی ہے تو مخالف جماعتیں اس کے راستے میں سنگ گراں بن کر حائل ہو جاتی ہیں، اور اس طرح اس انقلاب کا راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ان جماعتوں کو راستے سے ہٹا کر اس انقلاب کے لیے راستہ ہموار کر دینے کے لیے بھی یہ اصطلاح آئی ہے۔ مثلا سورہ تطفیف میں ہے کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، یہ سورہ تطفیف کی آیات 4 اور 5، کہ یہ سرمایہ دار جماعتیں قرآنی نظام میں معیشت کی راہ میں روک بن کر کھڑی ہیں۔ کیا انہیں اس کا خیال نہیں آتا کہ ہمارا قانون مکافات اس قدر قوت اور غلبہ کا مالک ہے کہ یہ انہیں پرے کاہ کی طرح راستے سے ہٹا کر الگ کر دے گا؟ اور یہ کچھ ہوگا لیومن عظیم، ایک عظیم انقلابی دور کے آنے کے لیے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اسی سورہ تطفیف کی آیت 6، وہ دور جس میں نوع انسانی ربوبیت عالمینی کے نظام کے قیام کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی۔ نمبر 2، یہ اصطلاح زوال آمادہ قوموں کو حیات نو عطا ہونے کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے، یعنی ان کی حرکت و عمل کے راستے میں جو موانع تھے انہیں دور کر کے ان اقوام کو از سر نو کھڑے کر دینا۔ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کی بابل کی قریب 100 سالہ غلامی کی زندگی کے بعد انہیں حیات تازہ عطا ہونے کے سلسلہ میں کہا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259، کہ 100 برس تک ان پر موت طاری رہی، اس کے بعد انہیں اٹھا کھڑا کیا۔ عام طور پر کسی کو صاحب اختیار بنا کر بھیجنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے کسی رسول کی بعثت۔ نمبر 3، موت انسان کی حرکت و عمل کی راہ میں سنگ گراں ہے، اسے دور کر کے اس فرد کو پھر سے زندگی عطا کر دینے کے لیے بھی یہ اصطلاح آتی ہے۔ یہ حیات نو ملتی کس طرح ہے اس کا ذکر تو آگے چل کر اپنے مقام پر آئے گا۔ اس وقت ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی بعث کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یوم القیامت کی طرح اسے یوم البعث یا یوم یبعثون کہہ کر پکارا گیا ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے، اور ہر مقام پر غور و تدبر سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اس جگہ بعث سے کیا مراد ہے۔ مثلا نمبر 1 سورہ انعام میں ہے وَالْمَوْتَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ، آیت نمبر 36 میں، کہ مردوں کو خدا ضرور اٹھا کھڑا کرے گا۔ نمبر 2، کفار بعث بعد الموت کی تکذیب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ ایک کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیں 11 نمبر سورت کی آیت نمبر 7۔ یہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ جس پر موت وارد ہو جائے اسے خدا حیات نو عطا نہیں کر سکتا۔ یہ غلط ہے، خدا نے اس کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اس کے سب وعدے سچے ہوتے ہیں۔ خدا کے وعدہ کو قانون خداوندی کہا جاتا ہے، اس لیے ایسا ہو کر رہے گا۔
یہ بات سورہ النحل کی آیت نمبر 38 میں کہی گئی ہے۔ انہیں دلائل سے سمجھایا گیا کہ ایسا کس طرح ممکن ہے۔ اب اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ الحج کی آیت نمبر 5۔ اسے اسات سے تعبیر کیا گیا اور کہا گیا کہ خدا انہیں ضرور حیات نو عطا کرے گا جو قبروں میں ہیں۔ یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 7۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ جب ہم گل سڑ کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا اس کے بعد اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا 17 نمبر سورت کی آیت نمبر 98، اور ایک دوسرا حوالہ 23 نمبر سورت کی آیت نمبر 37 کہ کیا ہم ایک نئی مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے؟ جواب میں کہا کہ تمہاری خلق اور بعث تو یوں سمجھو جیسے ایک نفس یعنی نفس واحدہ کی خلق اور بعث ہو۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ 31 نمبر سورت کی آیت نمبر 28۔ نمبر 3، اس طرح حیات نو مل جانے کے وقت کو یوم البعث کہا گیا ہے، یہ 30 نمبر سورت کی آیت نمبر 56 میں۔ اسی کو یوم الدین بھی کہا گیا ہے، یعنی اعمال انسانی کے ظہور نتائج کا وقت۔ اس کے حوالے ایک تو 15 نمبر سورت کی آیات 36، 37 اور 38، اور 38 نمبر سورت کی آیات 78 اور 79۔ اور یوم القیامت بھی کہا گیا ہے 17 نمبر سورت کی آیت نمبر 62 اور 23 نمبر سورت کی آیت نمبر 15 میں۔ اور یوم الخروج بھی کہا گیا ہے، یعنی نمودار ہونے کا دن۔ اس کا حوالے کے لیے دیکھیے 50 نمبر سورت کی آیت نمبر 42۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا 58 نمبر سورت کی آیت نمبر 6 کہ جس دن خدا ان سب کو اٹھا کھڑا کرے گا اور بتائے گا کہ انہوں نے کیا کام کیے تھے۔ اس کا دوسرا حوالہ اسی 58 نمبر سورت کی آیت نمبر 18۔ نمبر 4، اس کا کسی کو علم نہیں ہوتا کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، یہ بات 27 نمبر سورت کی آیت نمبر 65 میں کہی گئی ہے۔ اور نہ ہی مردوں کو اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق رہتا ہے، اس لیے کہ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، یہ 23 نمبر سورت کی آیت نمبر 100 میں کہا گیا ہے کہ یوم بعث تک ان کے پیچھے ایک پردہ حائل ہوتا ہے۔ نمبر 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ پر سلامتی ہی سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا تھا، جس دن مجھے وفات ہوگی، اور جب پھر زندہ اٹھایا جاؤں گا، یہ 19 نمبر سورت کی آیت نمبر 33۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی کہ جس دن میں اٹھایا جاؤں مجھے رسوائی نصیب نہ ہو، یہ 26 نمبر سورت کی آیت نمبر 87۔ نمبر 6، قرآن کریم میں اصحاب کہف کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ وہ خدا مست انقلابیوں کی جماعت تھی۔ اپنے پروگرام کے ابتدائی دور میں جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ہنوز مستبد قوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ ایک بہت بڑے غار میں جا چھپے اور وہاں تیاریاں شروع کر دیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ باہر کے حالات سازگار ہو گئے ہیں تو وہ پھر باہر نکل آئے۔ قرآن کریم نے اسے بھی ان کی بات سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ کہف کی آیت نمبر 19۔ ویسے رات کو سو کر صبح کے وقت اٹھنے کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ الانعام کی آیت نمبر 60۔ نفخ صور، اس ضمن میں ایک اصطلاح نفخ صور کی بھی آئی ہے۔ اس لفظ یعنی صور کے دو معنی ہیں۔
نمبر 1، پہلے زمانہ میں لڑائی کے وقت نرسنگھا بجایا کرتے تھے، اسے سور کہتے تھے، آج کل اسے بگل کہا جائے گا۔ اس اعتبار سے سور پھونکنے کے معنی ہوں گے اعلان جنگ کرنا، جنگ شروع کرنا۔ جب اس اصطلاح کا تعلق اس دنیا کے حوادث سے ہوگا تو اس کے معنی حق و باطل کی جماعتوں میں جنگ کا آغاز ہوں گے۔ اور نمبر 2، لفظ صورت۔ صورت کے معنی ہے کسی شے کی ہیئت، اس کا پیکر۔ اس کی جمع سورن بھی آتی ہے اور سورن بھی۔ اس اعتبار سے سورن کے معنی ہوں گے انسانی پیکر، اور نفخ صور سے مراد ہوگی انسانی پیکروں میں تازہ روح پھونک دینا۔ اس دنیا میں اگر کسی زوال پذیر قوم کو اثر نو زندگی عطا ہو جائے تو استعارہ کی زبان میں کہیں گے کہ اس قوم کے پیکرانے آب و گل میں روح تازہ پھونک دی گئی۔ اس لیے مردہ قوموں کو حیات نو مل جانے کے لیے بھی یہ اصطلاح استعمال ہوگی، اور جب مردوں کو دوبارہ زندگی ملے گی، جس کی تفصیل آگے چل کر آئے گی، تو اسے بھی نفخ صور سے تعبیر کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں جن آیات میں نفخ صور کا ذکر آیا ہے ان میں غور و تدبر سے اس اصطلاح کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ مثلا یاجوج ماجوج کے ضمن میں جو آیت یعنی حشر کے عنوان میں درج کی گئی ہے اس میں بھی نفخ صور کا ذکر آیا ہے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 18 نمبر سورت کی آیت نمبر 99۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد لڑائی کا بگل ہے جو قوموں کی عالمگیر جنگ کے سلسلہ میں بجے گا۔ دیگر آیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 سورہ انعام میں ہے، آیت نمبر 74 میں، وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، کہ جب نفخ صور ہوگا تو تمام اختیار و اقتدار قوانین خداوندی کے لیے مرکوز ہو جائے گا۔ نمبر 2 سورہ طٰہٰ کی آیت 102 میں یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرتن، کہ جس دن صور پھونکا جائے گا تو اس دن مجرمین جمع کیے جائیں گے، اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ ڈر کے مارے ان کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی۔ نمبر 3 سورہ مومنین میں ہے کہ جب صور پھونکا جائے گا تو تمام رشتے ناتے منقطع ہو جائیں گے اور کوئی ایک دوسرے کا پرسان حال نہیں ہوگا، آیت نمبر 101۔ نمبر 4 دوسرے مقام پر ہے کہ جب صور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہوں گے وہ ڈر کے مارے ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے، یہ 27 نمبر سورت کی آیت نمبر 87 میں۔ پھر دوسری بار نفخ صور ہوگا تو وہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے، یہ 39 نمبر سورت کی آیت نمبر 68 میں۔ نمبر 5 نفخ صور کے بعد مردے اپنی قبروں سے لپک کر خدا کی طرف جائیں گے، یہ 36 نمبر سورت کی آیت نمبر 51۔ اور اس طرح کہ ہر ایک کے ساتھ ایک یعنی پولیس کا سپاہی ہوگا جو اسے پیچھے سے ہانک رہا ہوگا، اور ایک گواہ یا نگران ہوگا۔ اسے یوم الوعید کہا گیا ہے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 50 نمبر سورت کی آیات 20 اور 21۔ نمبر 6 ایک مقام پر نفخ صور کے ساتھ ارض و سماء و جبال میں ہوش ربا تغیرات کا ذکر آیا ہے اور اسے الواقعہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 69 نمبر سورت کی آیات 13 تا 17 اور دوسری جگہ 78 نمبر سورت کی آیات 18 تا 21۔ نمبر 7
سورہ مدثر میں سور کی جگہ ناقور آیا ہے، معنی اس کے بھی وہی ہیں۔ حوالے کے لیے دیکھیے 74 نمبر سورت کی یعنی سورہ مدثر کی آیت نمبر 8۔ قرآن کریم میں جہاں اقوام سابقہ کی تباہی کا ذکر آیا ہے وہاں اکثر یہ کہا گیا ہے کہ ایک فضا کو چیر جانے والی اور دل ہلا دینے والی آواز آئی اور وہ قوم راکھ کا ڈھیر ہو کر رہ گئی۔ جن قوموں کی تباہی طبعی حوادث مثلا زلزلہ یا کوہ آتش فشاں کی سنگ باری سے ہوئی تھی، ان میں یہ چیخ کی آواز بھی طبعی ہو سکتی ہے، ورنہ اس سے مراد بھی تباہی کی آمد کا پتہ دینے والی کوئی علامت ہوگی۔ سورہ یاسین آیت 29 میں ہے، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ہم خامدون، بس ایک چیخ کی آواز ابھری اور وہ قوم راکھ کا ڈھیر ہو کر رہ گئی۔ اس کے مزید حوالے جہاں یہ بات دہرائی گئی ہے 36 نمبر سورت کی آیت نمبر 49 اور 38 نمبر سورت کی آیت نمبر 15۔ قوم سمود کے سلسلہ میں بھی یہی آیا ہے، یہ 54 نمبر سورت کی آیت نمبر 31۔ دوسری جگہ نفخ صور کے ساتھ صیحۃ واحدۃ کا ذکر آیا ہے، یہ 36 نمبر سورت کی آیت نمبر 53 میں۔ اسے یوم الخروج کہا گیا ہے، یہ 50 نمبر سورت کی آیت نمبر 42 میں۔ دوسرے مقام پر اسے رجزۃ واحدۃ کہا گیا ہے، یہ 38 نمبر سورت کی آیت نمبر 19 میں۔ اس میں آواز کے ساتھ ڈانٹنے کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ اس کا مزید ایک حوالہ ہے 79 نمبر سورت کی آیات 13 اور 14۔ اور اس کے ساتھ ہی کتاب جہان فردہ کا 12واں باب ختم ہوتا ہے۔